میدان جنگ سے کوئی مال غنیمت آیا، عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 اشرفیے دی تھی۔ کتنی؟ اور جب حسن و حسین آئے تو ہزار دیا۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عمر بولے، کون بولے؟ بلکہ میں اس مقام پر کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر خود نہیں بولے، رب نے انہیں بلوایا تاکہ یہ بولیں، مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ عرض کرنے کہ ابا جان میں تو مکہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے ہجرت کی ہے، میں بدر میں، احد میں، خندق میں، ساری رکعات میں حضور کے ساتھ پرانا صحابی ہوں۔ حسن حسین کی ولادت تو میرے سامنے مدینہ میں ہوتی ہے، خدمات کے اعتبار سے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے حسن حسین کو لیا تو سیدنا عمر فاروق جلال میں اور کیا فرمایا؟ ان جملوں کو ذرا نوٹ کر کے پھر ان لوگوں کی باتوں کو ذرا سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حسین بھی شہزادہ تھا اور یزید بھی شہزادہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ خدمات کے اعتبار سے خدمت ہونی چاہیے، میں تو بہت پرانا صحابی ہوں، یہ تو میرے سامنے پیدا ہوئے، تو سیدنا عمر فاروق جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ عبداللہ حسن حسین کی ریس نہ کیا کر۔ کیا کہا؟ آپ ہی کہہ دیں کہ حسن حسین کی ریس انہاں دی ریس نہ کیتا کر، انہاں دا مقابلہ نہ کیتا کر، ان کی ریس نہ کیا کر۔ حضرت عبداللہ چپ ہو گئے، عمر پھر بولے، فرمانے لگے کہ ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کے باپ جیسا باپ نہیں سمجھا، ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کے باپ جیسا بلند آواز سے، ان کے باپ جیسا، ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کے نانا جیسا نانا لا، ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کے ماموں جیسا ماموں لا، ان کی ریس کرنے سے پہلے ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لا، اور پھر فرمایا ان کا باپ تیرے باپ سے افضل، ان کی ماں تیری ماں سے افضل، ان کا نانا تیری نانے سے افضل، ان کی نانی تیری نانی سے افضل، ان کا خاندان تیرے خاندان سے افضل۔ عمر فاروق کو عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دیتے کہ حسنین کریمین کا مقابلہ کرے۔ کہاں جبیت کہ تم اسے حسین کے مقابلے میں بٹھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے مجھے کہ بیٹا مناظرے نہ کیا کرو۔ جوانی میں درس کے دوران مناظروں کا بڑا شوق ہوتا ہے اور انسان روز ہی اپنے استاد سے مناظرہ ہی کرتا ہے، کتاب سے مسئلہ سمجھ کے آتا ہے، پھر استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، استاد بھی مطالعہ کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، تو شعر سمجھتا ہے کہ آج میں استاد کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا مناظرے نہ کرنا ان مسائل پر، اگر کوئی کہے کہ حسین بھی شہزادہ ہے، یزید بھی شہزادہ ہے، تو اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا کرنا، کہنا اللہ ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا، اسے یزید کے ساتھ اٹھا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا، جو اٹھنا چاہتا ہے وہ آمین کہے۔ اور اگر میں کہوں اللہ ہمیں یزید کے ساتھ اٹھا، سارے چپ، فیصلہ ہو گیا، امت کا فیصلہ۔ اور یہ جو یزید کو شہزادہ بناتے ہیں نا،
یہ صرف باہر یہ ڈالا ریاض اور اشرفیاں ہضم کرنے کی خاطر ہے، ورنہ جب یہ دعا کی جائے تو یہ بھی نہیں کہتے آمین۔ خدا جانے میں اتنی مصلحت سے تقریریں کرتا ہوں، امن کی تقریریں کرتا ہوں، اتحاد کی تقریریں کرتا ہوں، لیکن جب اہل بیت کے مقابلے میں لوگ یزید جیسے خنزیر کو لانتی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں مجھے اندر سے کیا ہو جاتا ہے کہ صبر کا پیمانہ ہی لبریز ہو جاتا ہے۔ بھائی صبر کا پیمانہ لبریز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور کچھ نہیں تو اپنی زبان سے تو ہم کہیں، دل سے تو نفرت کریں۔ ارے کہاں نبی کا خاندان اور کہاں یزید؟ قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا وأعد لهم عذابا مہینہ، کہ جو اللہ کو اذیت ہے، رسول کو اذیت ہے، اس پر لعنت، اس پر آپ بھی بلند آواز سے کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، اس پر، اور صرف رب کا غصہ یہاں نہیں ٹھنڈا ہوا بلکہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، میں نے تو ان کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا۔